یہ جو مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے، بیت المقدس ہے، اور بلکہ پورے فلسطین کی جو سرزمین ہے، اس کو اللہ نے بہت بابرکت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس مسجد اقصی اور اس بیت المقدس کے ارد گرد ہم نے برکت دی۔ اور ایک جگہ میں اللہ تعالیٰ نے الارض المقدس سے قرآن میں تعبیر کیا، الارض المقدسہ، کہ یہ مقدس زمین ہے، پاکیزہ سرزمین ہے، اس لیے کہ یہ بیت المقدس جو ہے یہ پوری امت کے لیے قابل قدر ہے، قابل احترام ہے، اس لیے کہ تمام انبیاء نے تقریباً اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 17 مہینے اسی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے کے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مکے سے اور بیت اللہ سے اس کو پوری سفر کروائے اور بیت المقدس میں اس کو لائے، ادھر سے پھر آسمانوں میں لے گئے۔ بیت المقدس میں تمام ائمہ کی امامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یعنی یہ تو ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ادھر سے بیت اللہ شریف سے اور مکے سے ڈائریکٹ جو ہے اس کو اپنی طرف بلاتے، لیکن پوری امت کے اور آگے تمام انسانیت کے ذہن میں یہ بات بٹھانے کے لیے کہ جس طرح بیت اللہ محترم ہے، جس طرح وہ قابل قدر ہے، قابل عزت ہے، اسی طرح یہ مسجد اقصی اور بیت المقدس بھی قابل قدر ہے۔ دوسرے کہ اس کی متولیت کی قسم اظہار، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر امامت کا موقع دیا، تو یہ اعلان ہے کہ یہ امت محمدیہ اس بیت المقدس کے اور اس پوری خطے کی جو ہے اس کے متولی ہے، اس کے وارث ہے۔ اس لیے یہ ہم سب کے اور تمام مسلمانوں کے لیے جس طرح بیت اللہ شریف محترم ہے، جس طرح مسجد نبوی کی عزت و احترام ہے، اسی طرح بیت المقدس بھی اور مسجد اقصی بھی ہم سب کے لیے محترم ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ تقریباً 70 سالوں سے مسجد اقصی کے اندر اور فلسطین کے اندر مسلمانوں کے خون جو ہے بڑے پیمانے بہہ رہے ہیں۔ خاص کر 7 اکتوبر سے جو حالات و واقعات آپ کے سامنے ہے، اور اس وقت تقریباً امریکہ کی سربراہی میں اسرائیل نے پوری طرح اپنی پوری قوت کو وہ مختصر جو حصہ ہے غزہ کی جو پٹی ہے اس کے ارد گرد جمع کیا۔ ان کے جہاز، ان کے ٹینک، ان کے سارے فوج اور امریکی بیڑا، یہ سب جو ہے خونخوار بیڑیوں کی طرح مسلمانوں کے اوپر جو ہے اس کے اوپر حملہ آور ہے۔ اور بہت افسوس کی بات ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بہت کم کوئی ہے جو اس کا نام لیتے، کوئی اسلامی دنیا، اسلامی افواج، اسلامی ممالک ساری پتہ نہیں کیا مجبوری ہے کہ ان حالات میں جس طرح ان کو آگے بڑھنا چاہیے تھا، جس طرح امریکہ اس میں ایک مدعی بن کے بیڑا لے کے ادھر حاضر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی شک اور کسی شبے میں نہ رہے، اور کہتے ہیں سر عام کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ اس طرح مسلمان اسلامی دنیا کے اندر کوئی پیدا ہو جائے کہ وہ کہے کہ کوئی شک میں نہ پڑے، ہم بالکل فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم قبلہ اول کے ساتھ ہیں، ہم مسجد اقصی کے ساتھ ہیں، ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اس طرح افسوس کی بات ہے۔ لیکن ان حالات میں جب کہ ادھر بچے زخمی ہے اور بچی شہید ہو گئی بڑے پیمانے پہ، جوان شہید ہو گئے، بزرگ شہید ہو گئے، عورتیں شہید ہو گئے، ادھر اسپتال محفوظ نہیں ہے، کوئی ایمبولنس پہ اگر کوئی زخمی ہو اس کو اسپتال کی طرف لے کے جاتے، اس کے اوپر حملے کرتے، کوئی مسجد محفوظ نہیں ہے۔ ان حالات میں ہم ایک تو سب سے پہلے ہم دعائیں کریں، پوری امت مسلمہ کو ہم اپنی دعا میں یاد رکھیں، خاص کر فلسطین کے مسلمانوں کو کہ بہنوں اور بھائیوں کو ہم اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دوسرے ہم اپنے فیس بک کو، اپنے واٹس ایپ کو، اور جو ہمارے پاس ذرائع ابلاغ ہے، اگر ہم کسی جگہ اخبار استعمال کرتے، کوئی رسالہ استعمال کر سکتے، جو بھی ہمارے پاس ذریعہ ہے ہم اس مقصد کے لیے استعمال کریں۔ اور تیسری بات، ہم جتنے اس طرح کی مصنوعات ہے کہ اس طرح کی فیکٹریاں ہے، اس طرح کے ادارے ہیں جنہوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا، ان تمام کے ہم بائیکاٹ کریں۔
کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ یہ خاص کر میکڈونلڈ نے جو جنگ کے حالات میں ادھر جو فوجی مصروف ہے ان کے لیے خصوصی طور پہ ادھر سے کھانے تیار کر کے ادھر بھیج رہے ہیں۔ ان نے اعلان کیا کہ جنگ میں وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، امریکہ کے ساتھ ہے، گویا کہ وہ ایک کاروباری ادارہ نہیں ہے بلکہ ایک جنگی ادارہ ہے، ایک دہشت گرد ادارہ ہے۔ اس لیے ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے پاس یہ بھی ایک بہت اہم ذریعہ ہے کہ وہ ان اداروں کے اور اس طرح کی جو کاروباری ادارے ہیں اور اس طرح کی جو مصنوعات ہے یہودیوں کے، ان تمام کے بائیکاٹ کریں۔ اور اس کے علاوہ جہاں پر کوئی جو ادارے ہیں، جو رفاہی ادارے ہیں، جو رجسٹرڈ ادارے ہیں اور وہ یقینی فلسطین تک آپ کے مال پہنچا سکتے ہیں، آپ مدد دیتے ہیں، ادھر پانی کی ضرورت ہے، ادھر دوائیوں کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے، ابھی سردی کے موسم بستروں کی ضرورت ہے، تو ہم اس طرح اداروں کے ساتھ کے ذریعے سے کہ جو واقعی معتمد ادارے، خاص کر الخدمت جو جماعت اسلامی کا ادارہ ہے، الحمدللہ سب سے پہلے ادھر پہنچے ہیں اور ادھر جو ہے کام کر رہے ہیں، ادھر لوگوں کو کھانے پیش کر رہے ہیں، دوائیاں پیش کر رہے ہیں، پینے کی چیزیں پیش کر رہے ہیں، بچوں کے لیے تحفے تحائف لے کے جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان حالات میں بخل نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان کے ذریعے سے ہم جو چیزیں بیچ سکتے ہیں بھیجنا چاہیے۔ مجھے بہت خوشی ہے الحمدللہ کہ خیر کے لوگ موجود ہیں۔ آج کی جو خبر ہے کہ اسلام آباد کے اندر ایک دو بہنوں نے تقریباً 50 تولے سونا یا اس طرح کا کچھ بتایا اور کچھ نقدی رقم جو ہے اس نے جمع کیا ہے، اور اس نے بھی بتایا کہ ہمارا نام کسی کو نہیں بتایا، اور بھی وہ تعاون کریں گے۔ اور صرف یہ دو بہنیں نہیں، الحمدللہ ہر بہن کے دل میں ایک جذبہ ہے، ہر نوجوان کے دل میں ایک جذبہ ہے، تمام لوگ، کاروباری لوگ اور تاجر سب الحمدللہ اس میدان میں آگے ہے۔ تو اس میں مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس طرح کے حالات میں امت مسلمہ کے غم پہ درد مند ہے، فکر مند ہے، اس کے مال میں، کاروبار میں اللہ مزید برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو، امت مسلمہ کے حکمرانوں کو، سربراہان کو اور فوج اور تمام جتنے متعلقہ ادارے ہیں، سب کو اللہ توفیق دے کہ ان حالات میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے، صرف حالات کو دیکھے نہیں بلکہ آگے بڑھے اور امت مسلمہ کی پشتیبانی کرے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کا اللہ حفاظت فرمائے، خاص کر فلسطین میں اللہ مسلمانوں کے اللہ حفاظت فرمائے، اور دین دشمنوں کو اللہ نیست نابود فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ نے جس طرح فرعون کو پانی کے ذریعے سے تباہ کیا تھا، یا اللہ آج بھی ضرورت ہے، یا اللہ اس طرح پانی ان دین دشمنوں کے، ان کی بیڑوں کے اوپر اور ان کے جو وسائل ہے اور ان کے پاس جو اسلحے ان کے پاس بھیجے۔ اللہ جس طرح نمرود کو آپ نے یا اللہ مچھر کے ذریعے سے تباہ کیا تھا، یا اللہ آج بھی ضرورت ہے، یا اللہ ایک ایک اسرائیلی فوجی کی منہ ناک میں اللہ مچھر کو داخل کر، اللہ جو ان کے پشت کے اوپر کھڑے لوگ ہیں، یا اللہ فشرد بما خلفہم، اس کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو بھی یا اللہ اس کے ذریعے سے ڈراؤ یا اللہ، تاکہ کوئی آئندہ اس طرح حرکت نہ کرے۔ اللہ جو لوگ بیڑے کو لے کر وہ امریکہ سے ادھر پہنچے ہیں، اللہ یا اللہ ان کے لیے اللہ آپ کافی ہو جائے، یا اللہ ان کے اوپر یا اللہ ہواؤں کو مسلط کرے، جس طرح غزوہ خندق میں اللہ ہواؤں کے ذریعے سے آپ نے دشمن کو تباہ کیا تھا، یا اللہ جس طرح آپ نے فرشتوں کے ذریعے دشمن کو تباہ کیا تھا بدر کے موقع پہ، یا اللہ آج بھی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ مظلوم ہے، خواتین رو رہی ہے، بچے رو رہی ہے، اور کوئی ہے نہیں کہ دفنانے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، ہم آپ سے دعا گو ہے کہ اللہ ان حالات میں امت مسلمہ کے اللہ مدد فرما، یا اللہ خصوصی مدد فرما، یا اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، یا اللہ شیرخوار بچوں کی حفاظت فرما، خواتین کی حفاظت فرما، مردوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ادھر جو دشمن جو غرور کے ساتھ آیا، یا اللہ اس کو غرور کو خاک میں ملا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔